أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ قرآن عظیم فرقان عظیم کا ہم تسلسل سے باقاعدگی سے مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سورہ نمل جو ہے اس کے آخری 2 رکوع رہتے ہیں اور الحمدللہ 19 پارے ہم نے پڑھ لیے ہیں اور یہ 20واں پارہ جو ہے شروع ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زندگی کی مہلت دے اور اس قرآن کو ہم با ترجمہ پڑھ لیں اور ہماری سمجھ اور دانست میں بھی اللہ یہ بات ڈال دے کہ اس کے مضامین کیا ہیں اور اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرآن کو سمجھا اور کیسے قرآن کو پھیلایا۔ کل ہم نے 4 صفتیں اللہ کی پڑھ لی تھیں کہ پہلی صفت تھی کہ اللہ جو ہے تدبیر کرنے والا ہے، تنظیم کرنے والا ہے، جو مخلوق ہے اس کے اوپر اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور دوسری تھی کہ اللہ عالم الغیب ہے اور کوئی دوسرا اس کا غیب جاننے والا نہیں، تیسری کہ وہ خالق ہے، خلاقی اس کا کام ہے، تخلیق اس نے کی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور چوتھی رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات کریم ہے، کوئی رزاق نہیں ہے، وہ قیوم ہے، وہ حی ہے، اور ساری صفات کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری صفت بیان فرمائی اور وہ آخرت ہے کہ ان کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے، پہلی جو 4 صفات تھی اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون، بلکہ آخرت کا علم تو ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے اوپر ایک ایسی چوٹ لگائی کہ یہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے کہ آخرت کا یہ مضمون جو آخرت جو الوہیت کے ساتھ یہ لوگوں کو دوسرے الہوں کو اللہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مانتے، اور جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کیا ہے، وہ مجرم بن کے رہیں گے، وہ مجرم بن کے رہیں گے اور وہ غیر ذمہ دارانہ اپنی زندگی کو گزاریں گے، کبھی بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ جب ان مجرموں کو پکڑے گا اور پھر ان کے اوپر جب اپنا عذاب نازل فرمائے گا تو یہ آخری ان کے جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر نازل ہوگا۔ اس لیے آخرت جو ہے، پہلے جو لوگوں نے تباہی اور بربادی اس معاشرے کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور ستم جنہوں نے ڈھایا ہے ان کو بخشنا تھوڑی، پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو ادراک نہیں ہے، یہ ان سے یہ علم گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہم منہا امون، بلکہ اندھے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو الوہیت کے بارے میں ان لوگوں کی بنیادی غلطیوں میں پر متنبہ جو اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کہ یہ ان کی گمراہیوں کا مین جو سبب ہے وہ آخرت پہ ان کا یقین نہیں۔
جب آخرت پہ انسان کو یقین نہیں ہوتا تو وہ جانوروں کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ مجھ سے کل کو کوئی سوال بھی ہونا ہے، میں نے جو بدعملیاں کی ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کریم ہر جگہ موجود ہے۔ میں بول رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، میں کیا بول رہا ہوں، کس نیت سے بول رہا ہوں، اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ سینے کے چھپے ہوئے راز جو ہیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم چھپاؤ گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو نہیں چھپاؤ گے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے جب مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، پہلے جو سلف صالحین تھے، تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت امام حسن حسین جیسے لوگ قربان جائیں، اور ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے تھے، اور کہتے تھے یا اللہ آپ خیر دینے والے ہیں، اور میں ایسے گھر میں داخل ہو رہا ہوں جو خیر تقسیم کرنے والا گھر ہے۔ اللہ یقیناً میں برا ہوں اور میری بدعملیاں ہیں، اور لیکن میں تیرے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ تو میری بدعملیوں سے مجھے نجات دے دے اور میرے بدعملیوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ بلکہ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب یہ کیا آپ عمل کرتے ہیں؟ کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نماز قابل قبول نہیں ہوتی اس کو گندے کپڑوں میں لپیٹ کے تمہارے منہ کے اوپر مارا جائے گا، تو میں محسوس کرتا ہوں کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ میری نماز کو قبول نہ کرے اور وہ لپیٹ کے میرے منہ پہ مار دی جائے۔ یہ اندھے ہو جاتے ہیں جب آخرت کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب آخرت کا انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے کہ آخرت آنی ہے اور خیری جرا اور شری جرا کا حساب دینا ہے، اور جو چھپا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، جو ظاہر ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، تو پھر آدمی جو ہے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، پھر اللہ سے ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ سے ڈر جاتا ہے تو ہدی للمتقین، اللہ نے دروازہ کھول دیا ہوا ہے ان کے لیے ہدایت کا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی لیے پہلی صورت میں انعمت علیہم، ان کا میں راستہ دکھا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، صالحین کا، انبیاء کا، صحابہ کا، تبع تابعین کا، بزرگوں کا، اولیاء اکرام کا، وہ مجھے ہمیں راستہ دکھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ولدالین، ان لوگوں کا راستہ نہ ہمیں دکھا دینا جن کے اوپر تیرا عذاب ہوا، جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے تیرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، جیسے پہلی قوموں کے آثار ہیں تباہی کے، آپ بے شمار دیکھیں، ہر چیز پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ جو لوگ بار سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہم اب بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جب اللہ حد سے کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو پھر اپنا کوڑا برساتا ہے اور ایسی ان کو قہر مذلت میں ڈال دیتا ہے کہ جہاں سے وہ نکلتے بھی نہیں ہیں کبھی، نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک تھے ان کے نشان مٹ گئے۔ اور جب جنگ عظیم، میں نے پہلے بھی کل بھی عرض کیا تھا کہ جب جنگ عظیم ہوئی تھی تو جو سب سے بڑا داعی ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، وہ روس والے جو دہریے ہیں، سوشلزم والے، کامونزم والے، کہ وہ سب جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی نہیں، لیکن جب جرمن کی فوجوں نے ان کو گھیرا ڈالا تو پھر انہوں نے مساجد کو کھول دیا اور مسلمانوں کو کہا کہ اپنے اللہ کو جا کے پکارو کہ اللہ روس والوں کو فتح عطا فرمائے۔ پھر جب آسرا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا آسرا ہوتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس نے اللہ کے آسرے کو پکڑ لیا وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور وہی حی اور وہ قیوم ہے، اور اسی آسرے پہ ہمیں رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہم کیسے نکالے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف میں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، جو مٹی ان کے جسموں سے کھاتی ہے۔ پہلے بھی تو اللہ نے مٹی جمع کی، کوئی سورج سے لائے، کوئی زمین سے لائے، کوئی پانی سے لائے، کوئی ہواؤں سے لائے، کوئی روشنی سے لائے، کوئی ساری مٹی کو جمع کر کے دیے نا۔ مٹی کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، اصل حیثیت تو یہ روح ہے، اور روح کے بارے میں آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ جب روح نکل جاتی ہے تو مٹی بیکار ہو جاتی ہے، کہتے جلدی جلدی لے چلو بدبو مار دے گی، سڑ جائے گی، گارا نہیں سڑتا، بدبو آتی ہے۔ تو انسان جب مرتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے، اللہ کا جو حکم ہے، امر ہے، یسألونک عن الروح، تو پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کہتا ہے امر، اللہ کا امر ہے، اس کے بارے میں کوئی دنیا کی آج تک طاقت جو ہے وہ نہیں جان سکی کہ یہ
دنیا زندگی آتی کہاں سے ہے؟ جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زندگی پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ بے جان مادوں کے اندر بہت زیادہ جو تحقیق ہوئی ہے وہ ڈی این اے اب دریافت ہوا ہے۔ وہ حیاتیاتی مادہ ضرور ہے لیکن خود حیات نہیں ہے، اس کے اندر حیات زندگی نہیں ہے۔ زندگی اللہ ڈالتا ہے، 4 ماہ کے بعد بچے کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اور جان اللہ روح ڈالتا ہے۔ اور روح کون سی؟ جس کو پیدا ہونے سے پہلے سب کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی ضروریت سے نکالا، بالکل ایسے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوچھا الست بربکم شورا، آپ نے پڑھ فرمایا، سب نے عرض کی بے شک اللہ، قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے، ہم تیری مخلوق ہیں۔ اور کتنا کروڑ مخلوق پیدا ہو چکی ہے، اور کروڑ مر گئی ہے، اور کروڑ پتہ نہیں کتنی اور پیدا ہونے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے مذاق، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو پھر ہم اپنی قبروں سے کیسے نکالے جائیں گے، کیسے نکلیں گے؟ تو اللہ نے کہا عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور ایک کتاب اللہ نے جو حفاظت والی ہے اس کے اندر لکھا ہے اس کی مٹی کہاں ہے، یہ سمندر میں مرا ہے، کس مچھلی نے کھایا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ جانور نے اس کو کھایا ہے، مٹی کہاں اس کی، وہی مٹی دوبارہ جمع ہوگی۔ جیسے پہلے میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ ایک شخص مرنے سے پہلے اس نے اپنے جو وارث تھے یا اپنی اولاد تھی، اسے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے راکھ کر دینا، اور میری راکھ کو مختلف جگہ، سمندر میں، پہاڑوں میں، فضاؤں میں، جنگلوں میں، مختلف جگہوں کو پھیر دینا۔ تو علماء سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو وہ اکٹھا کیا جائے گا، جب بنے گا انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ پوچھے گا تو نے یہ کیوں کیا؟ تو کہے گا اللہ تیرے خوف سے، تاکہ مجھے حساب نہ دینا۔ تو اللہ فرمائیں گے جا تو نے میرے خوف سے اگر یہ عمل کیا تھا، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ اصل معاملہ خوف ہے۔ أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، قبروں سے نکالا جائے گا، بڑے بڑے لَقَدْ وُعِدْنَا، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ وُعِدْنَا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی کہتے تھے لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، ہمارے جو باء و اجداد سے ان سے بھی یہ وعدے کیے جاتے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو بالکل پرانے قصے کہانیاں ہیں، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا، بلکہ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ افسانے ہیں، اور یہ افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کیف مجرمین، کہ کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیسا انجام ہے جو آخرت کو نہیں مانتا، وہ الٹیمیٹلی اس دنیا میں مجرم ہو کے مرتا ہے، اللہ کے نافرمانوں میں ہو کے مرتا ہے، جتنی مرضی وہ اپنے آپ کو اصلاح کرتا ہو بڑا بڑا، لیکن اگر وہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتا تو تاریخی یہ تجربہ ہے کہ وہ مجرم بن کے اس دنیا سے جانے والی قوموں کا فرد بن جاتا ہے، اور مسلسل جو تباہی اور بربادی ان قوموں پہ آنی ہے اس کی صاف ایک دلیل بن جاتا ہے۔ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی، کسی کا مال چھین رہا ہے، کسی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو پھانسی لگا رہا ہے، کسی کو کوڑے برسا رہا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کوئی سزا پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب اللہ کی ذات کریم حد سے جب بڑھ جاتی ہے کوئی چیز تو پھر اللہ کی قوت جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، تو پھر تہہ تیگ کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اپنی ہواؤں کو اللہ حکم دیتا ہے، اپنے زلزلوں کو حکم دے دیتا ہے، اور کڑاکے سے سب سالے کی قوم کو مار دیتا ہے، ثمود بر ختم ہو جاتے ہیں، لوط کی قوم کے اوپر پتھر برسا دیتا ہے، شعیب کی قوم کو ایک ہوا چلا کے مار دیتا ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اور نوح کی قوم کے اوپر پانی کا طوفان بھیج دیتا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہوتا۔ ایون کہ آپ سکا بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، سامنے ڈوب رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے، کہا یا بنیہ یرکب، جب پہلے کہہ چکا تھا کہ آؤ میرے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا، تو بیٹے نے کہا نہیں، میں جودی پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ تو لیکن بعد میں جب ڈوب گیا تو اللہ نے کہا یہ اللہ میرا بیٹا، کہا وہ تیرے اہل میں سے نہیں، تو پھر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں ایسی بات کہوں نہ کہوں من الجاہلین، میں ایسی بات کہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اصل میں تمہارا بیٹا وہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے،
جو اللہ کے وحدانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے۔ ولا تحزن ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اے محبوب، اب اللہ اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو تسلی دے رہے۔ اب اس تسلی پر ذرا غور کریں، کتنے غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہوں گے اللہ کے رسول جب مسلمان نہیں ہوتے ہوں گے لوگ، اور آپ کو تو علم تھا کہ اس نے آگ میں جلنا ہے، اور کیسے جلنا ہے، کیسی آگ ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس کے اندر کوئی ڈالا جائے گا تو وہ اور چنگاڑے مارے گی، اور جب اس کے اندر کوئی داخل کیا جائے گا تو وَقَالَ خَزْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، تو جو اس کے اوپر پہرے دار ہیں وہ پوچھیں گے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کہیں گے قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، کہا ما نزلنا، کچھ نہیں اللہ نے نازل کیا، ہم نے جھٹلا دیا۔ اب پھر وہ اس کے اندر ڈبکیاں مارتے ہیں، جلتے ہیں، اور یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جب آگ لگتی ہے تو پانی پینے کے لیے بھاگتے ہیں اور گرم پانی ملتا ہے، اور جب پانی سے آنتنیں جلتی ہیں تو پھر واپس آتے ہیں، پھر آگ استقبال کرتے ہیں۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہی چکر رہے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا أَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، کہ ایک دہتی ہوئی آگ ہوگی، اس میں ڈالے جائیں گے، نہ مریں گے نہ زندہ ہوں گے، پکاریں گے زندگی کو، موت کو پکاریں گے، لیکن موت آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ نماز کو نماز بنائیں، ذکر کو ذکر بنائیں، اور اللہ کی حدود کو قائم کرنے کی کوشش اور جستجو کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں اگر ہو سکتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کامیابی کب کس طرح ہونی، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ چھوٹا سا ننھا سا پرندہ جو ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک چونچ کے اندر چھوٹا سا ایک قطرہ پانی کا لے کے آیا، پوچھا اس سے آگ بجھ جائے گی؟ کہا یہ نہیں مجھے علم کہ آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، لیکن جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہوں گا، آگ لگانے والوں میں شامل نہیں ہوں گا۔ یہ اصل کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی ہے۔ اور جو نہیں مانتے پھر ان کا انجام کیا تھا؟ کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے، اس سے پہلے سارے ہم نے پڑھ لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں، زیادہ مزید پھر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ علل تب حقیقت ہے کہ جو آدمی آخرت پہ، یا یہ چار جو صفات اللہ نے پہلے بیان کی، اور یہ آخری جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، وہ کافر ہو کے مرتا ہے، مجرم بن کے مرتا ہے، اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ولا تحزن، غم نہ کر، ان کے حال کے اوپر رنجیدہ نہ ہو، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ کر۔ یہ جو مکر فریب، دھوکہ بازی، فراڈ کر رہے ہیں، یہ تیرے راستے میں جو کانٹے بچھاتے ہیں، تیرے راستے میں جب بھی تو کوئی بات کرتا ہے تیرا تمسخر اڑاتے ہیں، تو بے غم نہ کر۔ اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب النار ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّوْا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب تو دعوت دیتا ہے، ان کو دین کی طرف بلاتا ہے، جب تو ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے تو تیرے راستے میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیرا مذاق اڑاتے ہیں، گھبرانا، یہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، بس تو ان کے اوپر اپنے غم نہ کر، اور اپنے سینے کو دیکھ مما یمکرون، ان کی چالوں سے، ان کی بے اعتنائیوں سے، ان کے غرور اور تکبر سے، ان کی دولت سے، ان کے جو مکر و فریب ہیں، ان سے بالکل اپنے آپ کو غمگین نہ کر۔ یہ ان ایسے ہوں گے کہ ان کے آٹومیٹیکلی یہ جہنم میں جانے والے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا جب سوال کیے، کل بھی میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بہت سے سوال کیے تھے، جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے صحابہ کی جماعت میں نماز کے بعد تو اللہ کے رسول سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا تھا پوچھنے والا جتنا اس کا علم رکھتا اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی اتنا ہی علم رکھتا ہے،
اور جیسے سورہ ملک کے اندر فرمایا انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، یہ قیامت کا علم جو ہے کسی کے علم میں نہیں ہے، نہ زمین والوں کے پاس نہ آسمان والوں کے پاس، صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں نذیر اور بشیر، ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ تو انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں، مجھے نہیں علم، یہ اللہ کے بس کی بات ہے کہ کب وہ قیامت لائے گا، کب تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن ولا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔